بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر کے وہ اسٹوڈینٹس جس کی سیکنڈ لینگویج عربک ہے، ان کے آسانی کے لیے 3 سیٹ تیار کیے گئے ہیں، اے بی سی۔ یہ 3 سیٹ پڑھ لیں گے انشاءاللہ، امید ہے آپ 99 مارکس آسانی سے اسکور کر سکتے ہیں۔ اور یہ 2025 کے ہے، بورڈ آف تلنگانہ اسٹیٹ کا بورڈ۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں، اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ 3 سیٹ اگر آپ چاہتے ہیں تو اسی گوگل پے نمبر یا فون پے یا پے ٹی ایم 9700925140 اس پہ 50 روپیز سینڈ کر کے اسکرین شیئر کریں، انشاءاللہ وہ 3 سیٹ میں آپ کو بھیج دوں گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ عربک ماڈل کوشچن پیپر انٹر سیکنڈ ایئر 100 مارکس کا ہے، اور 3 گھنٹے آپ کو وقت دیا جائے گا، اور سارے ویڈیو سیٹ اے اور سیٹ بی اور سیٹ سی 3 ویڈیو کے لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بٹ نمبر 1، اجب عن احد مما یاتی، یہ 6 مارکس کی بٹ ہے۔ اٹمپٹ اینی ون فرام دا فالوئنگ۔ نمبر 1، اکمل البیتین التالین واشرحما، کمپلیٹ دا فالوئنگ ورسز اینڈ ایکسپلین دیم۔ یہاں پہ کچھ ورسز رہیں گے اور کچھ ورڈ ڈیلیٹ رہیں گے، مس رہیں گے، وہ ڈیلیٹڈ ورڈ کو آپ کمپلیٹ کرنا ہے اور اس کا ایکسپلینیشن بھی لکھنا ہے۔ جیسے یہاں پہ دیکھیے، انا احب ڈیش ڈیش جواری، اعینہ ڈیش ڈیش کداری۔ یہاں پہ پورا آنسر ہے، دیکھیں آپ کے اسکرین پہ، انا احب جاری لانہ جواری، اعینہ یعیننی ودارہ کداری۔ اس کے بعد یہ اس کا ایکسپلینیشن ہے، آپ چاہیں انگلش میں لکھیں یا چاہے اردو میں لکھیں، لیکن رومن اسکرپٹ میں ہرگز نہ لکھیں۔ اکثر اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں کہ رومن اسکرپٹ میں لکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ رومن اسکرپٹ میں نہیں لکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ سمجھے، رومن کوئی لینگویج نہیں ہے، اس وجہ سے رومن اسکرپٹ میں ہرگز نہ لکھیں۔ اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں، اکمل البیتین التالین واشرحما، complete the following verses and explain them۔ معلومات ڈیش ڈیش عصر المعلومات، حیا نقرأ حیا ڈیش ڈیش حیا نضرب۔ اس کا آنسر یہاں پہ ہے، دیکھیے، معلومات معلومات، هذا عصر المعلومات، حیا نقرأ حیا نکتب، حیا نجمع حیا نضرب۔ اس کے میننگ آپ کو لکھنا نہیں ہے، اس وجہ سے صرف اور صرف یہ یاد کریں آپ۔ اس کے بعد ایکسپلینیشن بھی لکھنا ہے۔ اس کا ایکسپلینیشن چاہے آپ انگلش میں لکھیں یا اردو میں لکھیں، آپ کو جس میں آسانی ہے اس میں لکھیں، لیکن رومن میں ہرگز نہ لکھیں۔ یہ تھا بٹ نمبر 1۔ یہ وہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ یہ 3 سیٹ اے بی سی چاہتے ہیں تو میرے واٹس ایپ پہ 50 روپیز، میں گوگل پے یا فون پہ 50 روپیز ٹرانسفر کرنے کے بعد اسکرین شیئر کریں، میں انشاءاللہ 3 سیٹ آپ کو بھیج دوں گا۔ اس کے بعد ہم اور آگے بڑھیں گے۔ یہ ہے دیکھیے بٹ نمبر 2، یہ 6 مارکس کی بٹ ہے۔ رائٹ دا سمری آف اینی ون آف دا فالوئنگ پوئمس ان لیس دین 100 ورڈز ان یور اون لینگویج۔ یہاں پہ 2 پوئم کے نام ہے، دیکھیں، جاریون اور ایک پوئم ہے الحاسوب۔ یہاں پہ پوئم کی سمری نہیں لکھی گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پی ڈی ایف بڑی ہو جائیں گی اور ویڈیو بھی بڑی ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان پوئم کے سمری دیکھیں، اگر آپ کے پاس موجود ہے، لکھا ہوا ہے، تو بہت اچھا ہے، آپ کے استاد محترم نے جو لکھا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں عربک انٹر سیکنڈ ایئر بٹ نمبر 2، انشاءاللہ اس پورے پوئم کی سمری آ جائے گی۔ اس کے بعد ہے بٹ نمبر 3، رائٹ دا سمری آف اینی ون آف دا فالوئنگ لیسن ان لیس دین 100 ورڈز ان یور اون لینگویج۔ 2 لیسن کے نام ہے، دیکھیں، المرأة فی ظل الاسلام ماذا تحب ان تکون۔ یہ 2 آپ پڑھیں۔ اگر اس کی بھی سمری چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں عربک انٹر سیکنڈ ایئر بٹ نمبر 3، انشاءاللہ یہ سمری آپ کو مل جائے گی۔ اور اگر آپ کے استاد محترم نے پڑھایا ہے تو بہت اچھا ہے، آپ کے استاد محترم نے جو پڑھایا ہے یا جو لکھا ہے وہ پڑھیں آپ۔ اس کے بعد بٹ نمبر 4، آنسر اینی 2 آف دا فالوئنگ کوشچن ان عربک۔ عربک میں ان کوشچنس کے آنسر لکھنا ہے۔
یہاں پہ صرف 4 کوشچن ہے، لیکن میری ان میں سے 2 لکھنا ہے، لیکن میری گزارش ہے کہ آپ 2 نہیں بلکہ 4 کوشچن کے آنسر لکھیں، اور بہتر ہے پہلے کوشچن بھی لکھیں اس کے بعد آنسر لکھیں، اور اگر وقت نہیں ہے تو صرف کوشچن کا نمبر ڈال دیں اس کے بعد آنسر لکھ دیں، لیکن وقت تو بہت ملے گا، وقت بہت ملے گا۔ کوشچن نمبر 1، اینا ذهب فہد، فہد کہاں گیا؟ یہ کوشچن ورڈ ہے، اینا ہٹا دیجئے، سیم کوشچن کاپی کرنا ہے، ذهب فہد الى مکہ، فہد مکہ مکرمہ گیا۔ کوشچن نمبر 2، ماذا ترک فہد عند زاہد، فہد زاہد کے پاس کیا چھوڑا؟ ماذا ہٹا دیجئے، ترک فہد عند زاہد الجرہ، الجرہ تھیلی۔ بعد کم سنہ رجع فہد من الحج، فہد حج سے کتنے سال بعد واپس لوٹا؟ یہ بعد کے بعد جو کم ہے اس کو ہٹا دیجئے اور اس کی جگہ پہ لکھیے بعد سبع، سبع، سبع کے معنی 7، باقی سے ہم کوشچن کاپی کریے، سنہ بعد رجع فہد من الحج، 7 سال کے بعد فہد حج سے واپس لوٹا۔ ای خصلۃ محمودۃ عند اللہ والناس، اللہ اور لوگوں کی نظر میں کون سی عادت اچھی ہے؟ ایو ہٹا دیجئے، الصدق لکھنا ہے، سچ بولنا، باقی سے ہم کوشچن کاپی کرنا ہے، الصدق خصلۃ محمودۃ عند اللہ والناس، سچ بولنا اللہ اور لوگوں کی نظر میں اچھی عادت ہے۔ یہ تھی بٹ نمبر 4۔ اس کے بعد ہم اور آگے بڑھیں گے، آپ کے اسکرین پہ ہے بٹ نمبر 5۔ Give the reference any 2 of the following verses in Arabic۔ عربک میں ان ورسز کا ریفرنس دینے کا ہے، پہچاننا ہے کہ یہ اشعار کون سی پویم کے ہیں۔ فرسٹ ہے دیکھیں، انا احب جاری لانہ جواری، ھذا الشعر من النظم جاریون، یہ شعر جاریون پویم کے ہے۔ معلومات، معلومات، ھذا عصر المعلومات، ھذا الشعر من النظم الحاسوب، اور یہ الحاسوب پویم کے ورسز ہیں۔ اعینہ یعیننی ودارہ کداری، یہ کون سے پویم کے؟ ھذا الشعر من النظم جاریون۔ ہیّا نقرأ، ہیّا نکتب، ہیّا نجمع، ہیّا نضرب، ھذا الشعر من النظم الحاسوب، یہ شعر کون سی پویم کے ہیں؟ الحاسوب پویم کے ہیں۔ اس کے بعد یہ تھی بٹ نمبر 5۔ اس کے بعد ہم اور آگے بڑھیں گے، آپ کے اسکرین پہ ہے بٹ نمبر 6، یہ بھی ریفرنس کی ہے۔ Give the reference any 2 of the following sentence in Arabic، عربک میں ان سینٹنس کا ریفرنس دینے کا ہے، یہ بھی 6 مارکس کی بٹ ہے، صرف 2 کے آنسر لکھنا ہے، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا پورے 4 کے 4 سینٹنس کا ریفرنس لکھے۔ نمبر 1، فذلك الذي يدعو اليتيم، هذه الآیت من سورہ الماعون، یہ آیت سورہ ماعون کی ہے، یہ آیت سورہ ماعون کی ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ سینٹنس ہے، انتم تأکلون من الاسمار، یہ پورا سینٹنس ہے، یہ سینٹنس کون سے لیسن کا ہے؟ ھذا السطر من الدرس ایھا الطلاب، یہ لائن کون سے لیسن کی ہے؟ ایھا الطلاب لیسن کی ہے۔ اس کے بعد تھرڈ سینٹنس ہے، اور یہ سینٹنس کون سے لیسن کا ہے؟ یہاں پہ دیکھیں، ھذا السطر من الدرس ماذا تحب ان تکون، ماذا تحب ان تکون، اس لیسن کی ہے۔ اس کے پہچاننے کے کچھ ہنٹ ہے جو انشاءاللہ کلاس میں بتائے جائیں گے انشاءاللہ، یہ آپ کے استاد محترم نے شاید آپ کو بتا دیا ہے۔ من علی جاریتین حتی تبلغ، یہاں تک پورا ایک سینٹنس ہے، یہ سینٹنس کون سے لیسن کا ہے؟ ھذا السطر من الدرس المرأة فی ظل الاسلام، المرأة فی ظل الاسلام ایک لیسن کا نام ہے، اس لیسن کی لائن ہے یہ۔ اس کے بعد یہ ایک لائن ہے، اور یہ لائن کون سے لیسن کی ہے؟ ھذا السطر من الدرس خدمت الوالدین۔ اس کے بعد ہم اور آگے بڑھیں گے، بٹ نمبر 7، یہ جو آپ کے اسکرین پہ ہے۔ آنسر اینی 2 آف دا فالوئنگ کوشچن ان عربک، یہاں پہ اس بٹ میں 4 ہی کوشچن آئیں گے، اور 4 میں سے 2 کے آنسر لکھنا ہے، لیکن آپ پورے 4 کے آنسر لکھیں، اور یہاں پہ احتیاطاً 8 کوشچن اور اس کے آنسر لکھے گئے ہیں۔ کوشچن نمبر 1، ما ہی وسیلۃ کبیرۃ للمعلومات، معلومات حاصل کرنے کا اہم ذریعہ کیا ہے؟ ما ہی ہٹا دیجیے، الکمبوتر،
الکمبیوتر. باقی سب کوشچن کاپی کرنا ہے. معلومات حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ کمپیوٹر ہے. کمپیوٹر. کیف جارک, آپ کے پڑوسی کیسے ہیں؟ جاری طیب, میرا پڑوسی ٹھیک ہے. فی ای جیل نحن نعیش, ہم کس زمانے میں جی رہے ہیں؟ جیل المعلوم, فی جیل المعلومات نحن نعیش, انفارمیشن ٹیکنالوجی کے زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. حل دارو کا کداری ہی, کیا آپ کا گھر اس کے گھر کی طرح ہے؟ نعم داری کداری ہی, ہاں میرا گھر اس کے گھر کی طرح ہے. ما ھذا العصر, یہ کون سا زمانہ ہے؟ ھذا عصر للمعلومات, یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. لماذا تحب جارک, آپ اپنے پڑوسی سے کیوں محبت کرتے ہو؟ احب جاری لانہ جواری, میں اپنے پڑوسی سے محبت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرا پڑوسی ہے. حل تعین جوارک, کیا آپ اپنے پڑوسی کی مدد کرتے ہو؟ نعم اعین جواری, ہاں میں اپنے پڑوسی کی مدد کرتا ہوں. من یعینک, آپ کی مدد کون کرتے ہیں, آپ کی ہیلپ کون کرتے ہیں؟ جاری یعیننی, میرا پڑوسی میری مدد کرتا ہے. یہ تھی بٹ نمبر 7. اس کے بعد آگے ہے آپ کی اسکرین پر بٹ نمبر 8. آنسر اینی ٹو آف دا فالوئنگ ان عربک, عربک میں آنسر دینا ہے. یہاں پر بھی اس بٹ میں بھی 4 ہی کوشچن آئیں گے, ان 4 میں سے 2 کے آنسر لکھنا رہے گا, لیکن آپ سے گزارش ہے پورے 4 کے 4 آنسر لکھیں. اور احتیاطاً یہاں پہ 8 کوشچن دیے گئے ہیں. کیف یدفن الوالد بناتہ, باپ اپنے بیٹی کو کیسا زندہ گارتا تھا, زندہ دفن کرتا تھا. یدفن الوالد بناتہ حیۃ, زندہ, زندہ ہی دفن کر دیتے تھے. شاید آپ یہ لیسن سنے ہوں گے, اگر لیسن پڑھے ہیں تو سمجھنے میں آسانی ہوگی, ورنہ سمجھنا مشکل ہے. ماذا قالت المرأة لزوجها, بیوی نے اپنے شوہر سے کیا کہا؟ قالت المرأة لزوجها لا تقتلها, بیوی نے اپنے شوہر سے کہا اس کو قتل مت کرو. اذکر حدیثا فی فضل الوالدین, ماں باپ کے فضیلت کے بارے میں ایک حدیث لکھیے. رضا الرب فی رضا الوالدین, باپ کی خوشی ماں باپ کی خوشی میں ہے. من رجع الی البیت متاخرا, گھر کو دیر سے کون لوٹا؟ الرجل الصالح رجع الی البیت متاخرا, نیک آدمی گھر کو دیر سے پہنچا. ماذا فعل الرجل بابنته, وہ آدمی اپنے بیٹی کے ساتھ کیا کیا؟ القى الرجل ابنته في البئر, وہ آدمی اپنی بیٹی کو کنویں میں ڈال دیا. کیف کان الرجل فی مجلس الرسول, وہ آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کیسے تھا؟ کان الرجل فی مجلس الرسول صلی اللہ علیہ وسلم محزونا, وہ آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں غم زدہ بیٹھا ہوا تھا. من یذهب الی المرعى کل یوم, روزانہ چراگاہ کون جاتا ہے؟ الرجل الصالح یذهب الی المرعى کل یوم, نیک آدمی روزانہ چراگاہ جاتا ہے. کان اہلہ واولاده یطلبون منه اللبن, کیا اس کے بیوی اور بچے اس سے دودھ مانگ رہے تھے؟ نعم کان اہلہ واولاده یطلبون منه اللبن, ہاں اس کے بیوی اور بچے اس سے دودھ طلب کر رہے تھے, مانگ رہے تھے. یہ تھی بٹ نمبر 8. اس کے بعد ہم اور آگے بڑھیں گے. یہ ہے آپ کی اسکرین پر بٹ نمبر 10. آنسر دا فالوئنگ کوشچن ان ون ورڈ, یہ کوشچن کے 1 ورڈ آنسر لکھنا ہے بس. کوشچن نمبر 1, تحب الجار, کیا آپ اپنے پڑوسی سے محبت کرتے ہو؟ اس کا آنسر ہے نعم, ہاں. ما ہی اعجوبۃ فی مجال الاعلام, ما ہی اعجوبۃ فی مجال الاعلام, میڈیا کی دنیا میں انوکھی چیز کون سی ہے؟ الکمبیوتر, کمپیوٹر. تلعب فی الملعب, کیا آپ گراؤنڈ میں کھیلتے ہو؟ اس کا آنسر ہے نعم, ہاں. من ہم یبقون معا, ساتھ میں کون رہتے ہیں؟ الجوار, پڑوس. نقرأ ونکتب علی الحاسوب, کیا ہم کمپیوٹر پہ پڑھ سکتے اور لکھ سکتے ہیں؟ اس کا آنسر ہے نعم, ہاں. اس کے بعد ہم بٹ نمبر 10 پڑھیں گے, یہ آپ کی اسکرین پر. اور یہ بٹ نمبر 2, بٹ نمبر 10, آنسر دا فالوئنگ کوشچن ان ون ورڈ. یہ پروز سیکشن سے آئیں گے. من جاء الی مجلس الرسول,
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में कौन आए थे? आंसर है अस-सहाबी, सहाबी आए थे। क्वेश्चन, कैफ कान रजुल, वो आदमी कैसा था? और अस-सालिह, नेक। अस-सालिह लिखे या अल-मुती, दोनों के माने नेक है, दोनों भी आंसर सही है, दोनों में से जो चाहे लिख सकते हैं आप। मन बका अला सिमाइल किस्सा, किस्सा सुनकर कौन रोए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मता नहज़ल वालिदान मिनन नौम, माँ बाप नींद से कब बेदार हुए? वक्त तुलूअल फजर, फजर के वक्त। मन यरजिउ इलल मरआ, मता यरजिउ रजुलु मिनल मरआ, वो आदमी चरागाह से कब वापस आता था? फिल इशा, इशा के वक्त। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है बिट नंबर 11, जिसमें आपको लेटर लिखना है, और लेटर टोटल 3 ही है। आपसे गुजारिश है उन तीनों में से कोई 2 लेटर अच्छी तरह पढ़ लें। सेट ए में जो 2 लेटर है वो पढ़ लें, या सेट बी में जो 2 लेटर है वो पढ़ लें। इस बिट में जो 2 लेटर है यहाँ पे, ये वही है जो सेट ए में है, तो यहाँ पे अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए ये बिट नंबर 12 है। बिट नंबर 12, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बिट नंबर 12 में 2 सेक्शन आएंगे, ए और बी। सेक्शन ए में मुरक्कब इजाफी रहेगा, और सेक्शन बी में जुमले इस्मिया रहेंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा सेट ए और सेट बी जरूर देखें। बिट नंबर 12 के लिए बताओ, बिट नंबर 12 के लिए सेट ए और सेट बी जरूर देखिए। यहां पर वही क्वेश्चन आंसर है जो सेट ए में थे, तो हम इसको फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप सेट ए देख लिए हैं तो फायदा होगा, और अगर नहीं देखें तो मेरी गुजारिश है सेट ए जरूर देखें। तमाम वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहेगी। उसके बाद देखिए सेट बी, इसमें जुमले इस्मिया पहचानना है, जुमला इस्मिया पहचानना है। ये भी सेट ए में गुजर चुका है, तो अब सेट ए अच्छी तरह देखें। उसके बाद बिट नंबर 13, अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कोई 4 क्या आंसर लिखना है। लेकिन मेरी गुजारिश है आप पूरे 4 के 4 आंसर लिखें। उक्तुब अल जुज़ऐन मिनल मुरक्कब अल इजाफी बिल अमसिला, इसमें याद रखिए अल मुरक्कब अल इजाफी, मुरक्कब इजाफी के 2 पार्ट लिखिए। नंबर 1 अल मुजाफ, ये आंसर है, देखिए अल मुजाफ और एक है अल मुजाफ। आंसर कंप्लीट हो गया। सिर्फ एक मिसाल लिखना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उक्तुब अल जुज़ऐन मिनल मुरक्कब अत तौसीफी बिल अमसिला, मुरक्कब तौसीफी के 2 पार्ट्स लिखिए। अल मुरक्कब अत तौसीफी, उसके 2 पार्ट्स है, अल मौसूफ अस-सिफत। मिसाल अल कुरआन अल करीम। उक्तुब अल जुज़ऐन मिनल जुमला अल इस्मिया बिल अमसिला, जुमले इस्मिया के 2 पार्ट लिखिए। यहां पे देखिए आंसर अल मुब्तदा अल खबर। मिसाल अल्लाहु वाहिदुन। नंबर 4, उक्तुब अज्जा अल जुमला अल फेलिया बिल अमसिला, जुमले फेलिया के अज्जा लिखे, पार्ट्स लिखे विथ एग्जांपल। सबके 2-2 पार्ट है, देखिए यहां पर 2-2 नाम है, लेकिन जुमले फेलिया के 3 पार्ट है, अल फेल, अल फाइल, अल मफूल। उसके एक एग्जांपल है, देखिए बासा अल्लाहु अर रसूला। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। यह है आपकी स्क्रीन पे बिट नंबर 14। बिट नंबर 14 सेट ए में और सेट बी में सेम है, तो बिट नंबर 14 भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें भी 2 सेट रहेंगे, ए और बी। इसमें करना कुछ भी नहीं है। स्टार्टिंग से सेट ए में स्टार्टिंग से ता हटा के अलिफ लिखना है, और बी में कुछ हटाना नहीं है, सिर्फ स्टार्टिंग में लाम अलिफ ऐड करना है। लाम अलिफ है, देखिए अलिफ लाम नहीं, पहले लाम फिर लाम, पहले लाम फिर अलिफ, लाम अलिफ ऐड कर देते हैं बाद बाज स्टूडेंट, गलत है वो। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। ये है आपकी स्क्रीन पर बिट नंबर 15, कंप्लीट एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ये नीचे ऑप्शंस भी रहेंगे। इन ऑप्शंस में से कौन सा वर्ड कहां पे सेट हो रहा है वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है।
अलल किताब, मैं आपको यहाँ पे आंसर में समझा दूंगा। यहाँ पे देखिए इसकी मीनिंग देखिए, डैश अलल किताब, किताब पर, डैश अश-शैतान, शैतान, डैश हादल असीर, ये जूस, डैश अल फसल, क्लास, डैश अल बाब, डोर, डैश या सूरत अल फातिहा, यासिर सूरत अल अस्र, यासिर सूरत अल अस्र, डैश अल वलदु अल अजविबा, डैश अल तालिब अल फसल, डैश अल इमाम फी अल मस्जिद। इसके मीनिंग देखिए, ला तफ्ताह मत खोलो, फहिमा समझा, ला तक्तुब मत लिखो, सजदा सजदा किया, ला तदखुल दाखिल मत हो, दखला दाखिल हुआ, ला ताबुद इबादत मत करो, कतबा लिखा, ला तशरिब मत पियो। अब यहाँ पे नीचे आंसर लिखे हैं देखिए, ला तक्तुब अलल किताब, किताब पर मत लिखिए, ला ताबुद शैतान, शैतान की इबादत मत करिए, ला तशरिब हाजल असीर, ये जूस मत पीजिए, ला तदखुल अल फसल, क्लास में दाखिल ना हो, ला तफ्ताह अल बाब, डोर मत खोलें, फहिमा यासिर सूरत अल असर, यासिर सूरह असर समझा, कतबा अल वलदु अल अजविबा, लड़का जवाबात लिखा, दखल तालिब अल फसल, स्टूडेंट क्लास में दाखिल हुआ, सजद अल इमाम फिल मस्जिद, इमाम साहब मस्जिद में दाखिल हुए। उसके बाद हम बिट नंबर 16 पढ़ेंगे जो कि आखिरी बिट्स रहेगी और सेट भी आखिरी है। करेक्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पे कुछ वर्ड दिए जाएंगे, सेंटेंस दिए जाएंगे जो कि सेंटेंस रॉन्ग रहेंगे, आपको वो करेक्ट करना है। हाजी ही कलम अल मुदर्रिस रॉन्ग है, ला फतह अल बाब रॉन्ग है, अत्तुफाह फाकिहतुन लजीजुन ये भी रॉन्ग है, ला कतब अलल किताब रॉन्ग, वलदुन किबार सब रॉन्ग है ये। और क्यों रॉन्ग है वो तो हिंट के लिए आपको क्लास लेना पड़ेगा। यहाँ पे आंसर है देखिए, इसमें हिंट रहेंगे अक्षर में, सिर्फ बिट नंबर 15 आपको याद करना है, लेकिन अक्षर में हिंट रहते हैं वो आपको समझना रहेगा। हाजा कलम अल मुदर्रिस, ये टीचर का पेन है, ला तफ्ताह अल बाब, डोर मत खोलो, अत्तुफ़ाह फाकिहतुन लज़ीज़तुन, फल मीठा मेवा है, ला तक्तुब अलल किताब, किताब पर मत लिखो, वलदुन कबीरुन बड़ा लड़का, ला तजलिस अलल कुर्सी, कुर्सी पर मत बैठो, ज़हबा हामिद इलल बैत, हामिद घर को गया, इक़रा अल इबारत या वलद, ओ लड़के इबारत पढ़िए, लाइन पढ़िए, लेसन पढ़िए। यह था आपका सेट सी, बोर्ड ऑफ तेलंगाना इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के 3 सेट तैयार हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ए बी सी। अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, और उससे पहले 50 रुपीज गूगल पे, फोन पे या पेटीएम करने के बाद स्क्रीन शेयर करें, इंशाल्लाह मैं आपको 3 सेट भेजूंगा। और 3 सेट की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। तो इजाजत दीजिए, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।